الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، آپ کا بےحد ممنون اور مشکور ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات بڑے دل جمعی کے ساتھ، بڑے صبر و استقلال کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور میں ان نوجوانان بستی سے میں گزارش کروں گا جو ادھر ٹیلر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جگہ خالی ہے، آ جائیں۔ آپ کے لیے ہم اتنی دور سے آئے ہیں، آپ کی محبتوں کو سلام ہے۔ آپ بڑے ماننے والے لوگ ہیں، بڑے تابعدار، بڑے فرمانبردار لوگ ہیں، بڑا ماننے کا جذبہ ہے آپ لوگوں کے اندر۔ تشریف لائیں آپ، ہم آپ کے لیے اتنی دور دور سے ہم لوگ چل کر کے آئے ہیں۔ جو لوگ روڈ پہ ہمارے چچا، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے محترم جگہ ہے، آ جائیں سامنے۔ آپ کے دیدار جب ہو جائے گی، آپ کی دیدار ہو جائے گی تو باتیں بھی اچھی نکلیں گی انشاءاللہ۔ آ جائیں، آپ آ جائیں، میرے سامنے آ جائیں۔ آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کی محبتوں کے صدقے میں ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں، آ جائیے۔ حضرات، اب اپنی بات آگے کی طرف بڑھاتا چلوں کہ آپ اسی وقت سے سن رہے ہیں یہ تنظیم، اس تنظیم کا وجود، اس تنظیم کا مقصد، یہ تنظیم کیوں وجود میں آئی، کیسے کام کر رہی ہے، ان تمام چیزوں پر بے حد مؤثر گفتگو ہو چکی ہے، باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس تنظیم کا مقصد ہے شادی کو آسان بنانا، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ تنظیم کا اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ تنظیم کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ ہمارا اصل مقصد ہے، اس تنظیم کا اصل مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، جس دن یہ تنظیم وجود میں آئی، اس تنظیم کے وجود کے آنے کے دن جو مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو ظلم و ارتداد سے ہم بچا لیں، ظالم کے پنجے سے انہیں آزاد کرائیں، انہیں آزادی دیں۔ یہ ہمارا اولین مقصد ہے، اور اس مقصد کی کامیابی کے لیے ہم نے دن رات ایک کیے، ہم نے پوری کوششیں کی، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام جو دکھ رہے ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ تمام بستی والوں کے لیے، تمام معاشرے کے لیے ان علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، راتوں کو جاگ کر کے، دور دراز کا سفر کر کے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو علماء اکرام آپ کے اسٹیج پہ دکھ رہے ہیں نا، اس میں نرکٹیہ گنج کے جامع مسجد کے امام صاحب، جیسا آپ کے سامنے ابھی تشریف فرما تھے، وہ اس تنظیم کے ایک ممبر ہیں۔ نرکٹیہ گنج عیدگاہ والی مسجد کے امام صاحب جنہوں نے تلاوت کلام اللہ کی، وہ ہماری تنظیم کے ایک اہم رکن ہے، وہ ایک ممبر ہے۔ نرکٹیہ گنج کے پرانی بازار کے امام صاحب، وہ اس تنظیم کے ایک اہم رکن ہے، وہ اس اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ اسی طرح سے چنگونا کے امام صاحب یہاں اس اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، وہ اس تنظیم کے رکن ہے۔ اسی طرح سے دیگر مساجد کے، مہوا بھوسا جو بھتوڑا کے پاس ہے، وہاں کے امام صاحب اس اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، وہ اس تنظیم کے ایک اہم رکن ہے۔ ہمارا کام کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کو پکڑا، ائمہ کو پکڑا، بزرگان دین کو پکڑا، ہم نے پیشواؤں کو پکڑا، ہم نے دین کے اور اس قوم کے رہبروں کو پکڑا، اور کہا کہ بھائیوں آؤ ہم سب مل جائیں، مل کر کے باہم گفتگو کریں، مشورہ کریں۔ اس مشورے سے یہ قوم جو ظلم و ارتداد میں ڈوب رہی ہے،
اس کی نیا ڈوب رہی ہے، اس نیا کو بچانے کی ہم فکر کریں۔ ان سب نے مل کر کے کہا کہ بے شک ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ان تمام لوگوں نے مل کر کے اس بیڑا کو اٹھایا کہ نہیں، اس امت کی کشتی کو ہم ڈوبنے نہیں دیں گے، ہم بچائیں گے، ہم سے جتنا ہو سکے گا، جتنی کوششیں ہو سکے گی ہم کوشش کریں گے اور کوشش کر کے اس امت کو بچائیں گے۔ ان علماء اکرام کو بات کہیں اور کسی اور رخ پر جا رہی ہے۔ بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ظلم و ارتداد سے بچائیں گے۔ اس کے دو اہم جو ہے ہمارے راستے ہیں۔ ہم نے بڑی جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے دو دھارائیں ہیں، ان دھاراؤں کو بند کیا جائے تو شاید ہماری بچیاں ظلم کے شکار ہونے سے بچ جائیں گی۔ ایک دھارا شادی، جہیز، بارات، رسومات، لین دین، یہ تمام چیزیں ایک دھارا میں ہے۔ دوسری طرف تعلیم میں جو بدنظمی ہے، تعلیم کے اندر جو ہمارا معاشرہ بدنظمی کا شکار ہے، وہ ایک جو ہے دھارا ہے۔ اس دھارا کو بھی بند کیا جائے، اس دھارا کو بھی بند کیا جائے، اس رخ کو بھی بند کیا جائے، اس رخ کو بھی بند کیا جائے، تب جا کر کے کہیں ہماری بچیاں اس ظلم کے شکار ہونے سے بچ سکیں گی۔ تو آپ نے ایک رخ پر بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو سن لی، بات سن لی کہ جہیز لینا کیسا ہے، بارات جانا کیسا ہے، بارات کا کھانا کیسا ہے، اور جو ہے رسومات کیسے ہیں، ناچ گانے کیسے ہیں، اس پر پوری تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اب کوئی قصر باقی نہیں ہے، کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ دوسری طرف تعلیم کا نظم ہے، وہ بھی ایک بہت حد تک، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ابتدائی راستہ ہے ہمارے بچیوں کے ظلم و ارتداد کے شکار ہونے کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچیوں کو تعلیم نہ دیا جائے، بلکہ اسلام کا یہ حق ہے، اسلام کا یہ فرمان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کے ہر فرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ فریضۃ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک روایت میں مسلمہ بھی ہے۔ تو ہر مرد و عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام کی شروعات ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے آسمان سے جو آیت نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آیت ہے اقرأ، پڑھو، پڑھیے، یعنی اسلام کی تعلیم ہی شروع سے ہوتی ہے کہ پڑھنے سے۔ آپ پڑھیے، بچیوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، بہوؤں کو پڑھائیے، بیٹیوں کو پڑھائیے، ہر فرد کو پڑھائیے، لیکن سب کے حدود مقرر ہیں۔ یاد رکھیے، سب کے حدود مقرر ہیں۔ بچوں کی تعلیم آزاد ہے، وہ کسی اسکول میں جائے، کسی کالج میں جائے، کسی مدرسے میں جائے، کسی یونیورسٹی میں جائے، وہ آزاد ہے، وہ جا سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ بچیوں کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے حساب سے اس کے کالج، اس کے یونیورسٹی، اس کے ٹیوشن، اس کے کوچنگ سینٹر، اس کے اسکول، پری پرائمری اسکول، ہر چیز کا بندوبست اس کے حساب سے آپ کریں۔ آپ نے خلط بلط کر دیا، آپ نے سب گڑ گڑ کر دیا، اس لیے سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بچیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ، اس کے لیے ہم انتظام کرتے ایسے اسکول کا جہاں پر پردے کا نظام ہو، جہاں صرف بچیاں پڑھتی ہوں، بچے نہ پڑھتے ہوں۔ آپ میں سے ہر فرد یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، ہر فرد باشعور ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا بتا دے ہمیں، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں، چاہے وہ نیچے سننے والے ہوں، چاہے وہ اسٹیج پہ بیٹھنے والے ہوں، کہ اگر کوئی کسی غیر محرم کو، کسی لڑکی کو ہمارے سامنے بٹھا دیا جائے اور غلط تصور دل میں نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ایسا کوئی اگر شخص دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص یا تو جسمانی طور سے بیمار ہے یا پھر وہ فرشتہ ہے۔ یہ میری بات
صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ میں سے ہر فرد سوچ کر کے بتائیے، یہ میری کیا بات غلط ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا آپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کے جس ٹیوشن سینٹر میں، جس اسکول میں، جس کالج میں آپ نے داخلہ کرایا ہے، کیا وہ اس کے لیے مناسب تھی؟ بے حیا تو آپ نے بنایا نا، بے حیائی کی تعلیم آپ نے دی نا۔ کیا آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے تعلیم کا نظم کر سکے؟ بے شک آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اگر آپ کی غیرت آج گوارا کر رہی ہے تو آج جو ہے چند دنوں کے اندر آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کا نظم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی مسلک کا معاملہ ہو، کسی مسلک کی بیٹی ہو، کسی دھرم کی بیٹی ہو، یہ بلا تفریق مذہب و ملت میں سب کے لیے باتیں کر رہا ہوں، چاہے وہ ہندو دھرم کی ہو، مسلم دھرم کی ہو، سکھ کی ہو، عیسائی کی ہو، اس سے میرا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو برائیاں پھیلنا یہ فطری انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرتا ہے یا تو وہ جسمانی طور سے بیمار ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں، یا پھر وہ فرشتہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اتنے لوگ ہیں، ہر فرد، ہر معاشرہ اگر کوشش کرے تو تعلیم کا انتظام ہم جو ہے ایسا کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جہاں جس کوچنگ سینٹر میں ہم پڑھا رہے ہیں ہم کہیں کہ نہیں، ہم بچی شرط پر دیں گے کہ بچیوں کے لیے الگ انتظام کرو، بچوں کے لیے الگ انتظام کرو۔ ہم ایسے اسکول میں ایڈمیشن ان بچیوں کا کرائیں جہاں پر بچیوں کے لیے الگ نظم ہو، بچوں کے لیے الگ نظم ہو۔ اگر ہم شرط رکھ دیں تو ہر اسکول والے اس شرط کو ماننے پر تیار ہوں گے، لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں۔ میں بتاؤں کہ اس مقصد کی خاطر ہم لوگوں نے، اس تنظیم نے سوچا کہ ہم اپنی بچیوں کو ان برائیوں کا شکار ہونے سے ہم بچائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک کوچنگ سینٹر قائم کیا جہاں صرف بچیوں کے لیے الگ تعلیم کا نظم ہے۔ وہاں بچوں کا انٹری جو ہے بالکل منع ہے، وہاں بچے نہیں جا سکتے۔ ایسے ماحول میں وہاں پر ہم نے یہ نظم بھی کیا کہ ہم ہفتے میں اور مہینے میں 1 گھنٹے کے لیے ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہم انہیں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن افسوس کہ یہ قوم اتنی مردہ ہو چکی کہ آج بھی اس کوچنگ سینٹر کو ہم اپنے خرچ سے اساتذہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ان جو ہے علماء اکرام کو دیکھ رہے ہیں جو اکثر کسی مسجد میں امام ہیں، جنہیں 4000 5000 روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ ائمہ، یہ 4000 5000 روپے پانے والے ائمہ اکرام اپنی جیب سے اس کوچنگ سینٹر کے اساتذہ کی تنخواہ دے کر کے آج 6-7 مہینہ سے وہ کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں۔ 10,000 12,000 روپے ہر مہینے ہم لوگ اپنی جیب سے اس کے جو ہے ٹیچرز کو ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے، اگر آج نہیں تو کل صحیح انشاءاللہ ہماری قوم کا رخ مڑے گا، اور جو ہے اس رخ پر ہماری قوم چلے گی، اور انشاءاللہ ان برائیوں سے ہم پاک ہوں گے۔ اب آئیے اپنی اصل موضوع کی طرف بہت جلد ختم کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور میرا موضوع جو دیا گیا تھا وہ موضوع تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ میں نے اسی حوالے سے ایک آیت تلاوت کی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کا لقب دیا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے۔ 1,24,000 امتیں ہیں۔ کتنے؟ 1,24,000 امتیں۔ 1,24,000 امتوں میں سے اس امت کو اللہ نے بہترین امت کا لقب دیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
ایک وجہ، اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ذمہ داری دی، یہ ہر شخص کے ذمہ فرض ہے کہ یہ اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں اصلاح معاشرہ کی، معاشرے کو درست رکھنے کی، دین پر قائم رکھنے کی، دین پر چلنے کی۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے فریضہ ہے، ہر شخص کے ذمہ ہے۔ باپ ہو اس کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو وہ امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ باپ کو اپنے گھر والوں کے لیے باپ کے اوپر یہ فرض ہے۔ ماں کے اوپر فرض ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو یا اس کے جو ماتحت ہیں ان سب پر اس چیز کو لاگو کرے، یہ ماں کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح سے گھر کے ہر فرد پر، بڑے بھائی کے اوپر فرض ہے کہ چھوٹے بھائی پر اس چیز کو لاگو کرے۔ چھوٹا بھائی اگر نماز نہیں پڑھتا، بڑے بھائی پر یہ فرض ہے کہ چھوٹے بھائی کو کہے کہ میرے بھائی تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، قبر میں تمہیں عذاب ملے گی، قیامت کے دن تمہیں رسوا ہونا پڑے گا، اس لیے تم نماز پڑھو۔ اگر کسی برائی میں وہ دیکھتا ہے تو اس برائی سے منع کرنا بڑے بھائی کا فرض ہے چھوٹے بھائی پر۔ یعنی ہر شخص پر، ہر شخص کے لیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے۔ کبھی کبھی یہ جو ہے محبت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی سختی کے ساتھ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ تم اپنی طاقت سے روکو، طاقت سے۔ باپ ہو بیٹے کو تھپڑ مارو نماز نہیں پڑھتا ہے تو، بیٹا اگر برائی کرتا ہے تھپڑ مارو اسے، سمجھاؤ، بات سے سمجھاؤ۔ 7 سال کی عمر ہو جائے بچے کی، سمجھاؤ اسے، سمجھاؤ۔ 10 سال کی عمر ہو جائے ہلکی مار مارو اس کو، نماز نہیں پڑھتا۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ تو سب سے پہلا جو امر بالمعروف کا درجہ اور نہی عن المنکر کا درجہ ہے وہ طاقت ہے۔ طاقت کا استعمال کرو۔ مکھیا ہو، اپنے پنچایت میں اپنی طاقت کا استعمال کرو۔ کوئی غلط کرتا ہے طاقت سے روکو اسے۔ دوسرا درجہ کہ آدمی زبان سے کہے، طاقت نہیں ہے، ہم نہیں کہہ پاتے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہماری بس نہیں چلتی، تو کم سے کم اپنی زبان کا استعمال کریں کہ بابو یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو تم آرکیسٹرا نچا رہے ہو نا، یہ اس کا عذاب بہت برا ہونے والا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ کم سے کم زبان کا استعمال کرے۔ زبان کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرے، جو بھی طریقہ ہو سکے، کسی سے پیروی کرائے، کسی سے جا کر کے کہے، کسی بڑے سے مل کر کے پھر جو ہے وہ اپنی زبان کا استعمال کر کے اس کو روکوائے۔ تیسرا درجہ، سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں کڑھن ہو کہ یہ جو ہو رہا یہ غلط ہو رہا ہے، اس کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں کہ یار یہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، رات کی نیند جو ہے حرام ہو جائے، رات کو سو نہ پائے، دن بھر بے چین رہے، یہ اس کا آخری درجہ ہے۔ اور اس کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ھذا اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ طاقت سے روکنے کی ہے۔ تو ہماری تنظیم نے یہ کوشش کیا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اس طاقت سے اس قوم کو روک سکتے ہیں برائیوں سے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ ائمہ اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں، اور بزرگان دین ہیں، دیندار طبقہ ہے، حاجی صاحبان ہیں، اور جو ہے مفتی صاحبان ہیں، متولیان مساجد ہیں، ذمہ داران مساجد ہیں۔ ان لوگوں کے ذریعے ہم طاقت کا استعمال کریں گے۔ ہم اماموں کو کہیں گے کہ اللہ کے واسطے آپ طاقت کا استعمال کر کے اگر کوئی شادی میں گانا بجانا
آرکیسٹرا لاتا ہے، کوئی جہیز لیتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے آپ نکاح نہ پڑھائیں، یہ آپ کی طاقت کا استعمال ہے۔ آپ بتائیں کہ نہیں، جہاں غیر شرعی امور ہو رہے ہو ہم نہیں جا سکتے، نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ ہم نے ائمہ حضرات کو، اماموں کو ہم نے استعمال کیا، اماموں سے ہم نے ملاقاتیں کی، اور ہر بستی میں امام صاحبان کو ہم اپنی تنظیم کا رکن بناتے ہیں، اور رکن بنا کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تنظیم کے، اس بستی کے ماحول کو جو ہے آراستہ کیا جائے، بنایا جائے، سنوارا جائے۔ اس تنظیم میں، اس بستی میں جتنے خرافات ہو رہے ہیں، شادیوں میں جو خرافات ہیں، لین دین ہے، جہیز ہے، اس امام کے ذریعے سے، اس مساجد کے ذمہ داران کے ذریعے سے، متولیان کے ذریعے سے ہم اس بستی کے تمام فتنوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہم طاقت سے روکیں گے، پہلے ہمارے پاس طاقت ہے، علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، علم ہمیں دیا ہے، قوم مجبور ہے۔ ہمارا استعمال بچے کی پیدائش سے لے کر کے بوڑھے چچا کے موت تک، جنازے تک جو ہے ہمارا استعمال یہ قوم کرتی ہے۔ ہم اپنی طاقت کا استعمال کریں گے اور اس قوم سے کہیں گے کہ نہیں، ہم یہ برائی نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ اس طاقت سے ہم اس قوم کی برائی کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، علماء اکرام کے اوپر، ائمہ اکرام کے اوپر یہ فرض ہے کہ اگر جو ہے آپ کو اللہ نے علم دیا تو سب سے پہلی چیز، آپ کے پاس طاقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اگر تم طاقت کا استعمال کر سکتے ہو تو طاقت کا استعمال کرو۔ اس لیے میں تمام علماء اکرام، ائمہ مساجد سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں، اور طاقت کا استعمال کر کے اس قوم کی تمام برائیوں کو دور کریں۔ آپ کہیں کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، نکاح نہیں پڑھائیں گے، تم جہیز کا پیسہ واپس کرو، گاڑی واپس کرو، اور جو ہے لین دین جتنے قسم کا تم نے کیا ہے سب واپس کرو، یہ آرکیسٹرا جو تم نے لایا ہے اسے بھگاؤ یہاں سے، یہ ناچ گانے جو تمہارے گھروں میں ہو رہے ہیں اسے بند کرو، یہ ڈی جے جو بج رہا ہے اسے بند کرو، یہ ڈی جے بجا کر کے تم اپنے گھر کے ماحول کو جو تم خراب کر رہے ہو، تم اپنے گھر کی بچیوں کو نچوا رہے ہو، تم اپنے گھر کی بہوؤں کو، ماؤں اور بیٹیوں کو نچوا رہے ہو، اسے بند کرو، تب ہم تمہارا نکاح پڑھائیں گے، نہیں تو نہیں پڑھائیں گے۔ کون ہے آپ میں سے جو نکاح پڑھوا لے؟ نہیں ہے۔ ہم آپ سب، یہ پوری امت، یہ پوری قوم، اس علماء اکرام، اس جو ہے متولی، اس جو ہے ائمہ اکرام کے جو ہے مجبور ہے یہ لوگ، ائمہ اکرام پر جو ہے منحصر ہے یہ قوم۔ جب تک جو ہے ائمہ اکرام نہ جائیں، نکاح نہ ہو، جنازے نہ ہو، بچے کے کان میں اذان نہ ہو، اور جو ہے تمام قسم کے جو ہے میلاد نہ ہو، جلسے نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، جب یہ علماء اکرام نہ ہو۔ اس لیے یہ ان علماء اکرام سے میں گزارش کروں گا، آپ طاقت کا استعمال کریں، طاقت کا استعمال کریں، اور طاقت کا استعمال کر کے پھر جو ہے اس قوم کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ اب جو ہے کس کو ذمہ لیا گیا ہے تشکیل کے لیے؟ تو ہمارا اس کے بعد جو ہے ہمارا جو کام کا مقصد ہے، جو مشن ہے، اس کا کچھ طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم دیوانے کی طرح آپ کی بستیوں میں اور دوسری بستیوں میں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جانا ضروری ہے وہاں ہم جاتے ہیں، لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، اپنا پیسہ روپیہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس تنظیم کے اوپر کافی سارے خرچے ہیں۔ جب بھی ایک گھر چلانے کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے خرچے ہوتے ہوں گے، ایک تنظیم چلانے کے لیے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، سب ہم برداشت کرتے ہیں، صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ اس قوم سے ہماری بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسے ہم بند کریں۔ ہم چاہے وہ بچی ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، ماں ہو، جس شکل میں ہو، اس پر جیسے بھی ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم کو ہم روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ تا حیات تا عمر جو ہے ہم اس کام کو کرتے رہیں گے، اور ہم اس کو اپنے لیے جو ہے شرف سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت اللہ نے عطا کیا ہے
کہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی ہے، اور گھر گھر گھوم کر کے اور بستی بستی گھوم کر کے ہم اس بات کو جو ہے علی الاعلان لوگوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جس بستی میں جاتے ہیں، وہاں کے چند افراد کو ہم تیار کرتے ہیں کہ اپنی بستی کا دیکھ ریکھ آپ کریں، آپ ہم سے جڑیں، ہم سے مشورے لیں، ہم سے گائیڈ لائن لیں، ہم سے راستے پوچھیں، ہم بتائیں گے، کام آپ کو کرنا ہے۔ جب ضرورت ہماری پڑے آپ ہمیں طلب کیجئے، ہم آپ کی بستی میں آئیں گے۔ کوئی نہیں مان رہا ہے، کوئی امام کو مجبور کر رہا ہے، ہماری ٹیم آپ کے پاس آئے گی اور اس آدمی سے بات کرے گی، چاہے وہ جس طرح سے ماننے کو تیار ہوگا، ہماری ٹیم، ہماری کمیٹی آئے گی اور اس کے حساب سے ہم منوانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہم امام کو مجبور نہیں چھوڑ سکتے، امام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ امام کے پیچھے پوری تنظیم ہماری کھڑی رہتی ہے۔ جس طرح سے وہ آدمی مانے اس طرح سے ہم منانے کو تیار رہتے ہیں۔ ابھی چاندپور میں ایک معاملہ آیا تھا جہاں کے امام صاحب، ابھی چاندپور کے امام صاحب بھی ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، وہاں ایک معاملہ اٹھا تھا اور وہاں کے لوگ جو ہے امام صاحب کو مجبور کرنے لگے تھے۔ ہماری تنظیم وہاں گئی اور وہاں کے لوگوں سے جو ہے سلٹنے کی کوشش کیا، بعد میں وہاں کے لوگوں نے معافی مانگا اور یہ جو ہے اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایسے انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے قابو پا لیں گے۔ بس میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس کے بعد اب جو ہے جو لوگ آئیں گے وہ کمیٹی ابا کو دے دیجیے، تھوڑا سا، اچھا صدارتی کرو، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ میرے محترم یہ تھے جناب